ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہے 5 رمضان المبارک اور ہم ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ہیں، اور رحمتوں کا یہ عشرہ آدھا گزر چکا ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو، تمام ذکر و اذکار کو، تمام نیکیوں کو، تمام صدقات کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں۔ صحیح بخاری میں درج حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ بے شک یہ مہینہ ہے صبر کرنے والوں کا، یہ مہینہ ہے صبر کرنے کا، کہ جب ایک بندہ مومن سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، لغو باتوں سے روکتا ہے تو یقیناً یہ صبر ہی ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق، صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن عروج ناز نظامی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا سال ہے ہمیں اس ٹرانسمیشن کو کامیابی کے ساتھ چلاتے ہوئے۔ یہ آپ سب کی محبتیں ہیں کہ جو ہمیں اس سال بھی کھینچ لائی ہیں آپ کے درمیان۔ باتیں کریں گے بالکل مزید۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی اسپیکر اور بہت ہی پیاری سی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جویریہ عثمان نظامی، السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ اتنی ہستی مسکراتی پیاری سی جو ہے وہ شخصیت ہے ان کی، اور روزے کی حالت میں بھی اتنی مسکراتی ہوئی میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے۔ اچھا، ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں بھی جویریہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی تھیں ثنا خوان رسول کے طور پر، اور بہت بہت شکریہ آپ کی مصروفیات۔ ایک خاتون، ایک لڑکی ہوتے ہوئے، اور یقیناً بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جب آپ ورکنگ ہو میری طرح، تو پھر جو ہے وہ آپ کو گھر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، سحری سے افطار اور پھر اپنے آفس کے کام بھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں بھی آنا، تو آپ نے وقت نکالا، اس کا بے حد شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ بھی کیا۔ جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ تو جویریہ، جیسے کہ آج میں نے پروگرام میں جب آپ کو انٹروڈیوس کروایا تو میں نے کہا ایز این اسپیکر بھی آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہوں گی۔ تو آج ہم، جیسے کہ آغاز میں میں نے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث شریف پیش کی جو کہ صبر کے حوالے سے تھی، تو صبر کے حوالے سے ہی آج کا ہم ٹاپک رکھتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ اس بارے میں تو بہت ساری، ویسے تو حدیث مبارکہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو آپ نے حدیث بیان کی، اس حدیث کو لے کے ایک بات، ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، بڑا اچھا آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر شکر کرنے والے کا ویسے ہی بہت درجہ ہے، بے شک، لیکن جب انسان روزے کی حالت میں ہو، مسلمان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بالکل، تو وہ درجہ احسان پہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی درجہ احسان کیا ہے، اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں گی کہ تمام چیزیں، تمام آزمائشیں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، ہر حال میں صبر کرتے رہنا، اور اپنی زبان پہ شکوہ نہ لانا، صحیح، شکایت کو نہیں لانا، بالکل، یہ درجہ احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا، اسی آپ کی ہی بات سے مجھے، میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ ایک قرآنی آیت کا مفہوم یہاں بیان کروں گی کہ ہم کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے، ہمارا کوئی کمپینین ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم کسی پارٹی کی ہی بات کر لیں، تو آپ کا جو ساتھ ہوتا ہے آپ کو اس پہ فخر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہمارا کمپینین تو اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم نے صبر کر لیا تو کیا ہی بات ہے صابرین کی، قرآن شریف کی، یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، کہ جب تم پر کوئی مشکل یا پریشانی آئے
تو جو ہے وہ صبر اور نماز سے مدد لو. کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ کہیے. اور سبحان اللہ, اس زبردستی ٹرانسمیشن میں جویریہ آج جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں گی. صبر کے ٹاپک پر بات کریں. اس وقت میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ جویریہ نعت کے 2 اشعار پیش کر دیجیے گا. بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کاش میں کیا بات ہے, پیمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ, بے شک. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ماشاء اللہ. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. سبحان اللہ. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. سبحان اللہ. کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جس کو سرکار کے منبر میں لگایا
روبرون کی میں ان کو ہی سنایا جاتا. سبحان اللہ، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا پیارا کلام، اور اس میں کیا فیلنگس ہیں، اور جو ان کے روبرو ان کو ہی سنایا جاتا. یہ تو ہر ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی خواہش ہے، مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی، کہ جب ہم گنبد خضرا کے سامنے ہوں، روضہ رسول کے سامنے ہوں، چاہے دل ہی دل میں ان کو نعتیں سنائیں، لیکن ضرور ان کے روضے پر جا کر یہ حاضری ایسی ہو کہ اللہ رب العزت، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی آواز جو میری اچھی ہوتی ہے، لیکن ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت اور حضور پاک کی خاص نظر ہو. تو صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جویریہ، صبر کے بارے میں یقیناً صبر کے تو فوائد ہی فوائد ہیں، اور جیسا کہ آغاز میں نے کہا کہ یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، کہ اگر آپ کھانے پینے سے تو آپ رک رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ افطار کا وقت ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس وقت ٹریفک پر کتنا جو سگنلز پہ رش ہو جاتا ہے اور ٹریفک کا رش بڑھ جاتا ہے، تو اس پہ بھی صبر کرنے کا ثواب ہے. اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بھی آپ اپنے گھر سے شروعات کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ صبر شکر لانا چاہیے. ایک بڑی پیاری مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا. حضرت جنید بغدادی، اس کا میں مفہوم بیان کروں گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ صبر کرنا ہی وہ شکر بھی ہے. کیا بات ہے! وہ صبر جو ہے وہ کرنا شکر بھی ہے. اور شکر جو ہے اور صبر جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایک اور بیان کروں گی میں کہ صبر جو ہے اور شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک روشنی ہے. ماشاءاللہ، ایک روشنی ہے، یعنی روشنی وہ ہے جو دلوں کو منور بھی کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو حلاوت دیتا ہے، اور ہمارے قلوب کو جو ایک گناہوں کی سیاہی ہے. صحیح، کیونکہ ہم بہت زیادہ گناہگار لوگ ہیں، تو اس کو ہمارے جو ہے روزہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور جو ہے روشنی بھی ہے، صبر بھی ہے. بے شک، کیونکہ ہم اس پہ اپنے نفس پہ بھی تو قابو پا رہے ہیں نا. روزہ رکھنا جو ہے صرف کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا. بالکل، وہ تو ہم ویسے بھی رک سکتے ہیں. لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کافی اپنی چیز کو وہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں معاملات کو لے کے اپنی ڈائٹ کے اوپر. لیکن روزہ جو ہے ایک بہت بہترین صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ڈائٹ بھی ہو جاتی ہے ہماری، اور دوسرے کہ روزہ جو ہے ہم اپنے نفس پہ مکمل قابو پا لیتے ہیں. بے شک، بے شک. تو یہاں پر اسی بات کے ساتھ فریڈم نیوز سے اور ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. فریڈم نیوز پر ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچن ٹپس بھی شیئر کرتے ہیں، اور اکثر کیا بیشتر ہو جاتا ہے کہ جب خواتین پکاتی ہیں، سے کچھ گھروں میں تو حضرات بھی کھانا بناتے ہیں، اور روزے کی حالت میں کھانے میں اگر نمک تیز ہو جائے تو پھر گڑبڑ سی ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ کچا آلو جو ہے سالن میں آپ ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر تک اسے رہنے دیجئے. آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ اس کچے آلو کو نکالیں گے تو اس کے بعد جو ایکسٹرا جو نمک ہوتا ہے اس آلو میں ایبزارب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہی کچن ٹپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی تو جویریہ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بھی اب اجازت لینے چاہوں گی. صبر کے ٹاپک پر آج آپ نے گفتگو فرمائی، اور کیا کہنا چاہیں گی جاتے جاتے؟ بس یہی کہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی پیاری کہ روزہ اور صبر جو ہے وہ ایمان ہے. بے شک. اور آدھا ایمان جو ہے، آدھا صبر جو ہے ہمارا روزے کے اندر ہی ہے موجود. تو یہ ایک حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا، بالکل، اور بڑی پیاری حدیث ہے. اگر اس حدیث کی ہم گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو یعنی ایمان بھی ہے. بالکل، اس میں ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ روزے کے دوران میں ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو عام حالت میں تو اس کا ثواب ہے ہی ہے. لیکن جب ہم روزے کی حالت میں اس کو بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں،
نماز اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا اللہ تعالیٰ ہم کو عطا بے شک بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ جویریہ عثمان نظامی, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ کا شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو بھی دیجیے ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ذوق رمضان.